ایک آدمی جا رہے ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے آواز آئی اللہ اسق حدیقۃ فلاں، اے بارش اے بادل جاؤ اور فلاں کی کھیتی میں پانی برساؤ۔ وہ کہنے لگے اچھی بات ہے، کیا بات ہے کہ یہ جو نام لیا ہے اوپر سے آواز آ رہی ہے اور اس کا نام آسمان میں میں سن رہا ہوں، ذرا دیکھتا ہوں، چلتے ہیں ہم اس بادل کے پیچھے پیچھے۔ وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل دیے اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ خوب بارش ہوئی، خوب پانی ہوا، اور پانی ہونے کے بعد پھر جا کر کے وہ پانی ایک چھوٹی سی ایک نالا سے وہ پانی جانے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ ضرور کہیں پر کوئی آدمی ہوگا۔ وہ چلے گئے اور جس طرف پانی جا رہا تھا جاتے 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 دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ کدال لے کر کے اور وہ کھیت میں کچھ کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر، اور یہ سب پانی اس کے کھیت میں جا کر کے یہ پہنچ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انہوں نے پوچھا بھائی آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا نام تو فلاں ہے۔ تو وہ بالکل وہ حیرت ناک ہو گیا، وہ کہنے لگا واہ کیا بات ہے، دیکھنے سے تو ایک معمولی آدمی ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کدال لے کر کے وہ کھیتی کا کام کر رہا ہے، اور اس کا نام آسمان کی طرف سے آ رہا ہے کہ اے بادلو تم لوگ جاؤ اور اس کی کھیتی میں پانی پہنچاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ پریشان ہو گیا اور وہ پوچھنے لگا اچھا بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کھیتی کا جو کام کرتے ہیں آپ کا کیسا کام ہے، ذرا بتا دیجئے ہمیں اپنی پوری جو سال بھر کی کمائی اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو غریب کسان ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں کھیت میں جو کچھ دیتا ہے، جو بھی پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ 1/3 ہم اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لے جاؤ بھائی تم لوگ اپنی اپنی ضرورت کو پوری کرو، اور ایک کیا نام ہے تہائی ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ وہ لوگ کھائیں گے پیئیں گے، اور 1/3 تیسرا جو حصہ ہے وہ کیا نام ہے ہم اگلے سال کے لیے سیڈ کے طور پر رکھ دیتے ہیں کہ تاکہ پھر دوبارہ ہم اس کھیت کے اندر ڈالیں گے اور پھر جا کر کے اس سے پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی کارن ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت خوش ہے، اور اگرچہ پانی کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے، ہر طرف وہ دھوپ ہی دھوپ ہے اور چھٹیل میدان ہے، لیکن اتنے بنجر علاقے میں یہ اللہ کا بندہ یہ اللہ کے نام پر اور دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر یہ ترجیح دینے کی وجہ سے کام کرتا ہے، اور اپنی پیداوار میں سے 1/3 یہ پورا کا پورا غریبوں میں یہ تقسیم کر دیتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی غیب سے آسمان پر وہ حکم دیتے ہیں کہ اے بادلو جاؤ میرا فلاں بندہ وہ کھیتی کا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے پاس اور کوئی دوسرا سورس نہیں ہے پانی کا، اے بادلو جاؤ وہاں پر پانی کو برساؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھا آپ نے کہ یہ ایک آدمی جب وہ اپنی پیداوار کا 3 حصہ کرتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہو کر کے اور پھر اس کے جذبے کو سلام کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ ایسے موسم میں جب کہ پانی نہیں ہے لیکن بے موسم کا پانی پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کس کے لیے؟ اس لیے کہ یہ لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے بھی جیو، صرف اپنے لیے نہ جیو، بلکہ دوسروں کا جو غم اور دوسروں کی ضرورتیں ہیں اس کو تم اپنی ضرورت سمجھ کر کے اور اپنی پیداوار، اپنی کمائی اور اپنے رزق اور اپنے انکم میں سے تم دوسروں کو بھی لیے بھی خرچ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اگر واقعتاً تم نیکی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ نے جو تم کو دیا ہے، چاہے تمہیں 1 کروڑ دیا ہو، چاہے 1 لاکھ روپے دیے ہوں، چاہے 1000 روپے کیوں نہ دیے ہوں، لیکن دوسروں کے لیے تمہیں چنتا کرنا پڑے گا، دوسروں کے لیے فکر کرنی پڑے گی، تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو کیا سب کے سب مالدار تھے؟ کیا سب کے سب سیٹ صاحب تھے؟ کیا سب کے سب کے پاس ان کے پاس بزنس کے لیے وہ یہ چوکیاں تھیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ان میں سے بیچارے مالدار سے بزنس مین تھے، زیادہ سے زیادہ
ہم 5% سے 10% کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کھیتی کاشتکاری کرنے والے تھے، کچھ لوگ تھے جو ڈے لیبر تھے، دن کا کام کرتے تھے۔ لیکن جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں اور میٹنگوں میں اور جلسوں میں لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو فلاں چیز کی ضرورت ہے، تم میں سے جس کا جتنا ہو سکے تم لوگ اپنے اپنے مال کو لاؤ، پیش کرو۔ صحابہ کرام یہ بڑی موقع کو غنیمت سمجھتے تھے، اور جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتا تھا کہ حضور یہ میری طرف سے ہے، قبول کر لیجئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے صحابہ یہ ہمیں غزوے میں جانا ہے اور ہمارے بہت سارے لوگوں کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ سوچا کہ ابو بکر تو ہم سے ہر وقت آگے رہتے ہیں، لیکن آج میں یہ ارادہ کر کے جا رہا ہوں، پلان کر کے جا رہا ہوں، نیت کر کے جا رہا ہوں کہ آج حضرت ابو بکر سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جانے کے بعد گھر میں جتنا سب کچھ تھا کہا اپنے گھر والوں سے کہ دیکھو حضور نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بن سکے وہ لے کر کے آؤ تاکہ ہم لوگوں کی ضرورات کو پوری کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج بڑے خوش تھے کہ واہ آج تو مجھے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جانے کا موقع ملا ہے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد کہا جتنا سامان ہے اس میں سے آدھا مجھے دے دو تاکہ حضور کے قدموں میں جا کر کے میں ڈال دوں گا۔ گھر والوں نے کہا ہاں لے جائیے۔ سب کچھ جو کچھ تھا آدھا کیا اور اس کے 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کو گھر میں رکھا اور ایک حصے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضور کا یہ فرمان ہے، حضور کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے سے جو کچھ بنتا ہے ہم حضور کے قدموں میں جا کر کے نچھاور کر دیں، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجیں گے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، یہ حضور کا اعلان ہے تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے کہ ابا جان اور سارے لوگوں نے مل کر کے کہا کہ گھر میں آپ کچھ نہ رکھیے بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق گھر میں جتنا ہے ایک ایک پائی اور ایک ایک دانہ سب حضور کے قدموں میں لے جا کر کے پہنچا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی وہ آتے ہیں لے کر کے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور میں نے گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، میں نے اپنے گھر میں اور کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تھے جانثار صحابہ، یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر مر مٹنے والے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا لایا ہے، تو عمر نے فرمایا حضور میں نے اپنے گھر سے جو کچھ تھا میں نے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور آدھا میں نے اپنے آپ کے قدموں میں لایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کو سنا کہ میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر دیا اور گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، تو کہنے لگے ہائے آج تو میں نے سوچا تھا کہ میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن آج بھی میں پیچھے رہ گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھیے صحابہ میں یہ جذبہ تھا کہ اپنے پورے کے پورے مال کو، اپنے پورے کے پورے ساری پراپرٹی جائیداد کو سب آگے بڑھ کرنے والے تھے۔ اور آپ نے سنا ہے، تاریخ پڑھی ہے مہاجرین صحابہ کی کہ جب مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور اس کے بعد بہت سارے جانثار صحابہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پھر جا کر مکے میں ان لوگوں کے لیے رہنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم اللہ رب العزت کے اس زمین میں چلے جاؤ
کہ جہاں آزادی کے ساتھ تم سب کچھ اللہ کے احکام کو بجا لا سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف بھی بھیجا، ایتھوپیا کی طرف بھی بھیجا، ارٹیریا کی طرف بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ مدینہ المنورہ کی طرف بھی بھیجا۔ مدینے میں جب آتے ہیں وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں صحابہ، یہ مہاجرین صحابہ جن کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس حکم کی بنیاد پر مائگریشن کی وجہ سے وہ سب کے سب اپنے چھوڑ چھاڑ کر کے اور ہجرت کر کے مدینے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مہاجرین صحابہ کے لیے انصار صحابہ نے مدینے کے اندر کیا کیا کہ وہ کہنے لگے آئیے ہم آپ کو کیا نام ہے یہ استقبال کرتے ہیں، آئیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئیے آپ کیا نام ہے ہمارا آدھا گھر لے لیجئے، ہمارا یہ باغ ہے کھجوروں کا، آدھا باغ آپ کا ہے، ہماری بیویاں ہیں گھروں کے اندر، اور میں ایک بیوی کو آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیں صحابہ کے جذبے کو، انصار صحابہ کے جذبے کو، کہ ان لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے اوپر مہاجر صحابہ کی ضرورت کو انہوں نے پرائورٹی دیا، اور اپنے بیویوں کو بھی چھوڑا، اور اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اور اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو بھی چھوڑا۔ تو یہ تھا صحابہ میں وہ جذبہ، اور صرف مالدار صحابہ ہی بھی نہیں، بلکہ جو ڈے لیبر کا کام کرتے تھے، جو لوگ بیچارے دن صبح میں جا کر کے اور شام کو وہ لوٹتے تھے، تو اور جو کچھ ان کو کمائی اور مزدوری ملتی تھی تو لا کر کے گھر میں جب پیش کرتے تو کھانا بنتا تھا، اور جس دن کام نہیں کرتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن کیا اعلان کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے کچھ لوگوں میں اس طرح سے ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، تو یہ صحابہ سوچتے تھے کہ جو مالدار صحابہ ہیں، مالدار صحابہ تو شاید آگے بڑھ جائیں گے، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں وہ اپنے گھر سے جائیداد، پراپرٹی، روپیہ، پیسہ، پیداوار سب کچھ لا کر کے دے دیں گے، لیکن ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے پاس اگرچہ کچھ پیسہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن ہم چلتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، ڈے لیبر کا دن حاجرہ کرنے کے لیے، اور دن حاجرہ کرنے کے بعد جتنا پیسہ ہوگا وہ حضور کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے۔ ایسی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے صحابہ کی کہ جن لوگوں نے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور کے اعلان کے بعد وہ گھر سے نکلتے تھے حاجرہ، دن حاجرہ کرنے کے بعد، اور پھر وہ کما کر کے لا کر کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیتے تھے۔ یہ صحابہ میں جذبہ تھا بردرہڈ کا، مواخات کا، بھائی چارگی کا، ایک دوسرے کے ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کا۔ تو یہ جو نقشہ اور یہ جو اصول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیونگ فار ادرس، کہ تم صرف اپنے لیے نہ جیو بلکہ دوسروں کے لیے جیو، اپنے لیے ہی جینا نہ سیکھو بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ زکوٰۃ کا اور صدقات کا جو یہ نظام کیا نام ہے اسلام نے دیا ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالیں، تاکہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں کے اندر جو بیوائیں ہیں، جو مسکین ہیں، جو ان کی فائنانشل جو کنڈیشن ہے وہ بہت بری ہے، تو ان کی ضرورتوں کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، ان کے تعلیم اور ان کے شکھا کے لیے کس طریقے سے پلاننگ کی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ میں سے یہ نکالا، یہ اصول مقرر کر دیا کہ جس کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں گے، اتنی مالیت ہوگی، تو اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو یہی مال کل اس کے لیے وبال جان بنے گا، اور اس کے بعد وہ سانپ بن کر کے، اژدہے بن کر کے اس کی قبر میں آئیں گے اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ، میں ہی تیرا پراپرٹی، میں تیری جائیداد، میں تیرا مال، جس کو تم بینک کے لاکروں میں تم نے بند کر کے رکھا تھا، جن کو تم نے اپنے گھروں کے الماریوں میں بند کر کے رکھا تھا، سال بیت جانے کے بعد بھی اس کا جو 2.5% کیا نام ہے حق تھا غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اور کیا نام ہے بیچاروں کا، تو ان کو تم ادا نہیں کرتے تھے۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں
तुम्हारे लिए, तुम्हारे अजाब के लिए हमें भेजा है। अब आज से मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हूँ और हर वक्त मैं तुमको डसता हुआ रहूँगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस माल को बड़े प्यार से, जिस माल को बड़ी मोहब्बत के साथ हम अलमारियों में बंद करके रखते हैं, बैंक के लॉकरों में हम बंद करके रखते हैं, या इसी तरीके से और दूसरी जगहों पर रखते हैं, लेकिन साल गुजरने के बाद भी उसमें से ज़कात को नहीं निकालते हैं, तो यही माल हमारे लिए वबाल जान बनेगा, सांप बन करके हमें क़यामत तक के डसता हुआ रहेगा कब्र में जाने के बाद। और ये ऐसा हदीसों के अंदर आता है कि इतना जो जहरनाक क्या नाम है ये सांप होगा कि अगर एक मर्तबा वो ऐसी ज़मीन जिस पर घास है, फूस है, जो फर्टाइल क्या नाम है लैंड है, जिसमें क्या नाम है पैदावार की बहुत ज़्यादा शक्ति है, और उसके ऊपर एक मर्तबा अगर फूंक मार दे तो फिर कभी भी उसके ऊपर पैदावार नहीं होगी। ऐसा जहरीला कि जो शक्ति है पैदा करने की, जो क्या नाम है पूरा जो फर्टाइल क्या नाम है ज़मीन और माटियाँ थी, वो सब के सब क्या नाम है बेकार हो जाते हैं और जहर बिल्कुल उसके अंदर तक पहुंच जाती है। तो याद रखिए, ऐसे सांप हमें डसेंगे, ऐसे सांप हमें काटेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज कितने हम में से हैं, सदक़ात तो छोड़ दीजिए, वो सहाबा बेचारे क्या नाम है, सदक़ात तो दूर की बात है, साल भर में जो चंद ज़कात निकालना है वो तो दूर की बात है, जब कोई ज़रूरत पेश आती थी उस वक्त क्या नाम है अपने माल में से देने के लिए हर वक्त तैयार रहा करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज शायद हम बहुत दूर हैं, हम ज़कात भी नहीं निकाल रहे हैं। याद रखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहिब निसाब हैं। साहिब निसाब कहते हैं ऐसे आदमी को कि जिसके पास इतना पैसा हो कि उसके कर्ज ना हो और उसके साल भर के खाने पीने रहने सहने के जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सब निकाल लेने के बाद फिर भी क्या नाम है पैसे उसके बचे हुए हैं, तो वो साहिब निसाब है। यानी आज फ़ुक़हा ने उसका अंदाज़ा लगाया है ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के ऊपर अगर हमारे पास पैसे हैं और हम क्या नाम है किसी तरह का हमारे ऊपर कर्ज़ नहीं है और हमारे पास रहने के लिए भी मकान भी है और इसी तरीके से हम साल भर के ख़र्चों के निभाने के बाद भी हमारे पास पैसा रहता है, तो ये हमारे इस माल में से हमें ज़कात निकालना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इतने कम मालियत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो अब आप बताइए, हम सोचें कि हम क्या नाम है इस क्या नाम है पोजीशन में है या नहीं कि हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होगी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप क्या नाम है कैलकुलेट कीजिए अपने सोर्स ऑफ इनकम का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने बैंक बैलेंस का और तमाम चीज़ों का कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे कि जिनके ऊपर ज़कात हो जाएगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तकरीबन इस इलाके के अंदर 30% बल्कि 40% लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब है। और अगर ये सारे के सारे लोग ज़कात निकालें तो फिर ये जो हमारे दरमियान जो गुर्बत है, हमारे दरमियान जो परेशानियां हैं, हमारी बेवाएं, हमारे मोहल्ले की, हमारे गांव की, हमारे पास पड़ोस की, हमारे अपने रिलेटिव्स में जो परेशान हाल लोग हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये जो इस्लामिक इकनॉमिक का जो सिस्टम है, ये इस तरीके से ज़कात के ज़रिए से दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ये बयान किया है। आज पढ़ने वाले बच्चों को हम उनकी ज़रूरियात को क्या नाम है पूरा करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम साहिब निसाब हैं, हमारे ऊपर ज़कात वाजिब है। हमारे पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, हम उसकी ज़रूरियात को पूरी करें। हमारे गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में बेवाएँ हैं बहुत सारे, हम उनको ज़रूरियात को पूरी करें, देखें कि क्या है उनकी ज़रूरतें। वो क्या नाम है आज पर्व और त्यौहार आ जाते हैं, लेकिन उनके घरों में कपड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनके घरों में खाने का ये चावल है कि नहीं है, उनके घरों में बारिश के मौसम में ये पानी उनको रहने नहीं दे रहा है या क्या हो रहा है, उसकी ज़रूरतों को तो पूरी करें। और जो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं,
جو کالج یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو کیا نام ہے جو کہہ لیجئے کہ ہائر کیا نام ہے ایجوکیشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی فیس کے لیے اور ان کو اور آگے بڑھانے کے لیے اور ان کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے رکھنے کے لیے ہم کو سوچنا ہوگا، ہمیں اسکالرشپ کا انتظام کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اور پڑوس کے اندر جو دین کے یہ مراکز ہیں، جو دین کے کام کر رہے ہیں، یہ سوشل ویلفیئر کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو کام کاج ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہمارا کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں مکتب ہے، ہمارے یہاں مدرسہ ہے، تو اس مدرسے کی کیا ضرورتیں ہیں اور ہمیں اس کو کیا نام ہے دیکھنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں بچوں کے رہنے کے لیے کیا ضرورت ہے، بچوں کے لیے